بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک شخص مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا۔ آپ نے عذرِ فراست فرمایا، یہ ایک مسافر ہے جس کی آستین میں مٹائی ہے اور یہ لڑکوں کو پڑھاتا ہے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں باتیں ٹھیک ہے۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ دائیں بائیں دیکھ کر چل رہا ہے، یہ عمر مسافر کیا کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آستین پر مکیہ بیٹی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی آستین میں مٹائی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ لڑکوں کو ایک مربی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ لڑکوں کو پڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے ان کو دیکھا، پھر چپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ نے اسے پکارا تو وہ آیا، تو آپ نے فرمایا، تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ اس نے کہا، آپ کا مجھ پر 10,000 درہم قرض ہے، جس کو زمانے دراز ہو گیا اور میں تنگ دست ہوں، اس لیے آپ سے شرماتا ہوں۔ جو تو سخا کے اسپیکر پر قربان جائے، اس کے عذر کو سننے کی دیر تھی کہ فرمائے، سبحان اللہ، اگر یہی وجہ ہے تو میں نے وہ سب تم کو بخش دیا، اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا۔ تو مت چپ اور مجھے معاف کر اس خوف سے جو میری جانب سے تیرے دل میں واقع ہوا۔ ایک مرتبہ ابراہیم رحمہ اللہ 1000 درہم سے زیادہ قرض کی وجہ سے قید ہوئے، تو ان کے بھائیوں نے چاہا کہ چندہ کر کے اس قدر جمع کر لے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چندہ کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے جو کچھ لیا ہے وہ سب واپس کر دیا جائے، پھر ان کا تمام قرض اپنے پاس سے ادا کر لیا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ تلامذہ عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا۔ اتفاقاً چھت سے ایک سام گرا اور امام صاحب کی گود میں آیا۔ بہت سے لوگ گھبرا کر بھاگ گئے، مگر امام صاحب حدیث کے ادب میں اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص کچھ ہدیہ لایا، آپ نے بدلہ میں کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ اس نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس قدر عطا فرمائیں گے تو میں یہ ہدیہ حاضر ہی نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا، ایسی بات نہ کہو، کیونکہ فضیلت تو ہمیشہ پہلے آنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جو مجھ تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کو بھرپور بدلہ عطا کرو، اور اگر بدلہ کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کی تعریف کرو۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث مجھے اپنے تمام اموال مملوکہ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں امام اوزاعی کے پاس گیا اور بیروت میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے خراسانی، یہ کون بدعتی ہے جو کوفہ میں نکلا ہے اور ابو حنیفہ کی کنیت رکھتا ہے؟ میں نے اس وقت انہیں کچھ جواب نہیں دیا اور اپنی قیام گاہ پر واپس آ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو دیکھنے لگا اور 3 دن تک ان کو پڑھ کر ان سے اچھے اچھے مسائل نکالے۔ تیسرے دن ان کے پاس گیا اور مسائل کی کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ امام اوزاعی نے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے ان کو کتاب دے دی۔ انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور ایک مسئلہ پر ان کی نظر پڑی جس میں نے قال النعمان لکھا تھا۔ اذان ہو گئی تھی، اقامت کا وقت قریب ہو گیا اور ان کو امامت کرنی تھی۔ اس کے باوجود کڑے کڑے کتاب کا ابتدائی حصہ پڑھا، پھر کتاب آستین میں رکھ کر نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد پھر اس کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری کتاب پڑھ لی۔ پھر مجھ سے پوچھا، خراسانی، یہ نعمان بن ثابت کون ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک شیخ ہے جن سے میں نے عراق میں ملاقات کی ہے۔ اوزاعی نے کہا، یہ بہت اونچے مشائخ میں سے ہے، تم جا کر ان سے زیادہ علم حاصل کرو۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا، یہی ابو حنیفہ ہے جن کے پاس جانے سے آپ نے مجھ کو منع کیا تھا۔ خطیب بغدادی کی روایت یہی تک ہے۔ عقود الجمان میں یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ ابو حنیفہ اور اوزاعی دونوں مکہ میں ملے۔ میں نے اوزاعی کو دیکھا کہ ان مسائل میں ابو حنیفہ سے بحث کر رہی ہے اور ابو حنیفہ اس سے زیادہ وضاحت اور دلائل کے ساتھ ان مسائل کو بیان کر رہی ہے جن کو میں نے لکھا تھا۔ اس کے بعد میں اوزاعی سے ملا تو انہوں نے اعتراف کیا، ابو حنیفہ کی کثرت علم اور وفور عقل پر رشک ہو رہا ہے، میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، تم ان سے مل کر علم حاصل کرو۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک باندی لینا چاہی تو 10 سال تک، اور ایک روایت میں ہے 20 سال تک پسند کرتے اور مشورہ لیتے رہے کہ قیدیوں کے کسی ایسے گروہ میں سے خریدے جو شبہ سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے کسی کو آپ سے زیادہ پرہیزگار نہ دیکھا۔ یا تم قدرت رکھتے ہو ایسے شخص کی تعریف کرنے کی جن پر بہت سا مال پیش کیا گیا مگر انہوں نے اس کی مطلقاً پرواہ نہ کی۔ نفس پروروں نے آپ کو کوڑوں سے مارا، آپ نے آسائش و تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس چیز کو قبول نہ فرمایا جس کی لوگ خود سے خواہش کرتے ہیں اور اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شریک کے پاس تجارت کا مال بھیجا جس میں ایک کپڑا عیبدار تھا۔ آپ نے انہیں یہ پیغام بھی دیا تھا کہ جب اس کو بیچے تو عیب کو ضرور بیان کریں۔ انہوں نے کپڑا بیچ دیا مگر عیب کو بیان کرنا غلطی سے بول گئے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس شخص نے خریدا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے پوری قیمت صدقہ فرما دی جو 30,000 درہم تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے شریر سے بھی علیحدگی اختیار فرما لی۔ حضرت وقیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے نفس پر لازم کر لیا تھا کہ اگر کلام میں سچی بات پر بھی خدا کی قسم کھائیں گے تو 1 درہم صدقہ کریں گے۔ ایک مرتبہ قسم کھائی تو 1 درہم صدقہ کیا، پھر اپنے نفس پر لازم کیا کہ اگر اب قسم کھائیں گے تو 1 دینار صدقہ کریں گے، تو جب کبھی قسم کھاتے تو 1 دینار صدقہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، دنیا آپ پر پیش کی جاتی ہے اور آپ عیالدار ہیں اور آپ کو روپیہ کی ضرورت ہے، پھر کیوں نہیں قبول فرماتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے اہل و عیال کا ذمہ دار اللہ ہے، ہمارا خرچ مہینہ بھر میں 2 درہم ہے، ہمیں اولاد کے لیے ایسا مال جمع کرنے میں کیا فائدہ جبکہ ان لوگوں کی اطاعت یا معصیت کا سوال ہم سے کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی روزی دونوں فریقوں کے لیے صبح و شام آتی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد حج کے لیے گئے اور اپنی باندی آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ 4 مہینے تک سفر میں رہے۔ جب واپس آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور لوگوں کی دین کی حفاظت کی، اس کو ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو فتنہ سے بچائے۔ بخدا جب سے تم گئے اس وقت سے تمہاری واپسی تک میں نے اس کو کبھی نہ دیکھا۔ پھر انہوں نے باندی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا نہ سنا نہ دیکھا، میں نے ان کو دن رات میں کبھی جنابت سے غسل کرتے نہ دیکھا، نہ کبھی دن میں افطار کرتے دیکھا، آخر شب میں تھوڑا سا کھانا کھاتے اور ذرا دیر کو سو رہتے، پھر نماز کو تشریف لے جاتے تھے۔ معزز سامعین، اگر آج کی واقعات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح نئی واقعات والی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا جملہ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی ضرور لکھ دیا کریں کہ آپ لوگ ہمیں کہاں کن علاقوں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔